اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا سفر نامہ موسم آ چکا ہے۔ شب معراج مبارک آپ سب کو۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ سارے مسلمان آلموسٹ، انڈیا پاکستان تو اس میں بہت ہی، میرے خیال میں یو اے ای میں چھٹی بھی دی جاتی ہے۔ راتوں میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اچھے کپڑے بھی بناتے ہیں، رات بھر 101 رکعت 100 رکعت اچھے بڑے بڑے علماء کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ پورا واقعہ معراج کا بیان کیا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پیارے نبی کو مکے سے سفر کروا کے براق پہ بٹھا کے جبرائیل آئے اور لے کے گئے۔ 2 فرشتے آئے، کبھی بولتے 1 فرشتہ آیا، کبھی بولتے براق پہ گئے، یہاں سے فلسطین، بیت المقدس، وہاں سے پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7واں آسمان، پھر ہر آسمان پہ نبی ملے۔ یا بیت المقدس میں جو ہے وہ بیت الاقصیٰ میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی سارے انبیاء کو۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی خبر ملی، اس میں دیکھا آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام خبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بخاری مسلم آپ کھول لیجئے، انٹرنیٹ پہ بھی ہے، بڑی تفصیل ہے، بڑی تفصیل، اور پورا واقعہ ترتیب سے لکھا گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے سوالات، اب آج کل مجیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دین کا ٹھیکہ لے کے، تو ہر آدمی مجیب بھائی آپ کی نظر ذرا الگ ہے، مجیب بھائی آپ کا سوچنا الگ ہے، ذرا بتائیے۔ بھائی میرا پورا دین ہی الگ ہے، میرا مذہب تو نہیں ہے کوئی بھی، میرا دین ہے، ٹوٹل دین ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، یہ جو ہے پوری کی پوری یہ میرا دین ہے۔ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ میرے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ باقی کی بہت ساری کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، میری بھی لکھی ہوئی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، دنیا بھر کی ہیں، اور شوکیس بھرا ہوا ہے پورا، کارٹون بھرے ہوئے ہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ کوئی رسول کا نام لے کے لکھ رہے ہیں، کوئی ابو ہریرہ کا، کوئی صحابہ کا، کوئی دوسرے صحابہ کا، کوئی اہل بیت کا، علی کے نام پہ دنیا بھر کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد کے ائمہ ہیں بخاری، مسلم، ابو حنیفہ، شافعی، مالکی۔ الحمدللہ الحمدللہ علم کا ایک ذخیرہ ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں آپ لوگوں کو کیا جواب دوں؟ میرا دین الگ ہے۔ آپ یہ بولیے مجیب صاحب آپ کے دین میں، اب میں اس کو اسلام رکھ لوں، آپ اس کو کچھ بھی نام دے لیجئے، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرے اللہ نے مجھے یہ بتایا دین حنیف، ایک دم سیدھا یکسوئی کے ساتھ کنسنٹریٹ کر کے، یہ دین حنیف ہے، دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا دین وہ اسلام ہے جو اللہ نے کہا ہے اور اسی کتاب میں کہا ہے۔ اب اس کے اندر 3 حصے ملیں گے آپ کو۔ ایک ریڈر ہے، پڑھنے کی چیز، اس کے اندر ایسا کرو بول کے لکھا ہوا ہے، وہ سنت ہو گئی۔ ایک قرات ہو گئی، وہ کتاب ہے، لکھیں گے تو اس کو کتابت ہو جائے گی، پڑھیں گے تو قرات حدیث ہو جائے گی، عمل کریں گے تو سنت ہو جائے گی۔ اس پہ آپ برائیاں چھوڑیں گے تو وہ تقوی بن جائے گی، فرق کریں گے تو وہ فرقان بن جائے گی، تعریف کریں گے تو وہ حمید بن جائے گی۔ بہرحال قرآن کے 52 نیمز ہیں، اور 68 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے قرآن کا لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے۔ معراج کا لفظ آپ کو میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، عروج، انتہا درجے کی اونچائی، دا ہائیسٹ پلیس کو معراج کہتے ہیں، یا پھر وہ معراج تک پہنچنے کا سفر، عروج سے معراج کا لفظ ہے۔ یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کو بلا کے آسمانوں پہ نماز تحفے میں دی گئی، سورہ بقرہ کی آیتیں دی گئی، اور کیا کیا ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنت دکھا دی گئی، دوزخ دکھا دی گئی، جنت کا ایک ایک سین دکھایا گیا۔ اب ظاہر بات ہے وہ تو تمثیل تھی، کیونکہ جنت اور دوزخ تو اس وقت خالی ہے، اس میں تو کوئی ہے نہیں۔ تو پھر وہاں ایک حور کھڑی ہوئی ہے، ابوبکر کا انتظار کر رہی ہے، وہ محل بنا ہوا ہے،
لوگ خون کی ندی میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، دوسرے فرشتے ٹھہر کے پتھروں سے مار رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھے اور چھوڑ دیے. جو قرآن نہیں پڑھے وہ تو کہیں جل رہے ہیں. کچھ ہے انہوں ترجمے سے نہیں پڑھے، انہوں جو ہے تفسیر سے نہیں پڑھے، اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا. یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے تھے، وہ نکالا میں، اور بھی نوٹ کر رہا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام کا سفر نامہ بھی نکالا میں، کہاں پیدا ہوئے، کیا ہوا، وہاں قبر میں کیسا نماز پڑھ رہے تھے. جب تحفے میں نماز ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں اپنی نماز پڑھ رہے تھے. پھر جب تحفے میں ملی نماز اوپر جانے کے بعد، تو جانے سے پہلے آپ بیت المقدس میں جو ہے وہ انبیاء کو کیسا نماز پڑھائے. اچھا، جاتے وقت پڑھائے یا واپس آتے وقت پڑھائے؟ اگر واپس آتے وقت پڑھائے تو پھر وہ جانے کا سفر کا لکھا ہوا ہے، واپس آنے کا لکھا ہوا نہیں ہے. وہ کب آئے؟ بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، چلو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی یہ سارا معاملہ پوری دنیا کے سیٹ اپ کو، پلے کو پاز کر کے، روک کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی زندگی کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. ساری باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ساری کی ساری باتیں. اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، میں مان لیا، لکھا ہوا ہے کتاب میں. اللہ ہے بھائی، وہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر کے دکھایا، عیسیٰ موجود ہے. بغیر شوہر کے ماں پریگننٹ ہو گئی، مریم کا قصہ موجود ہے. وہ سلیمان کی وہ اس میں وہ بلقیس کا تخت لے کے آیا، وہ فرشتہ لے کے آیا، اٹھا کے 40 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے، الحمدللہ. چاند کے ٹکڑے ہو گئے اور یہ ہو گیا. آپ جو لفظ مجھے قرآن سے بتا دیں، وہ حقیقت نظر آئے نہ آئے، وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہے. ارے بھائی، جب ہم اتنی بڑی بات مان لیے کہ جو اللہ دکھتا نہیں، جو اللہ سنائی نہیں دیتا، جو اللہ دکھائی نہیں دیتا، جو یعنی سامنے آ کے کچھ نہیں کر سکتا، ہم اس کو مان لیے نا بھائی. اور اس کو کیا ہے، مالک السماوات والارض، هو الخالق المالک المدبر، سب کچھ وہی ہے، مصور وہی ہے، سب مان لیے نا. اب قرآن چھوڑ کے وہی قرآن یہ کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی میرا نام لے کے جھوٹی باتیں نہیں کرتا، ایک لفظ بھی ایکسٹرا نہیں کرتا، ایک لفظ بھی چھپاتا نہیں قرآن میں سے. جو چھپایا وہ لعنتی ہے. اگر ایک لفظ بڑھا کے بولا تو ہم اس کی شہرک کاٹ دیں گے، رٹا پکڑ کے لے جا کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اس کی میموری کھینچ لیں گے، ظالموں میں شامل کر دیں گے. تم کو میرے سے کوئی نہیں بچا سکیں گا. پھر یہ سب الفاظ میرے نبی کے لیے موجود ہے قرآن میں لکھے ہوئے. میرے نبی کے الفاظ جو منتقل ہو کے آئے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پہلے یہ تمام احادیث کی کتابیں نکال کے ایک جگہ لا لینا، لا کے معراج کا واقعہ ان سے بھی پوچھنا، ان سے بھی پوچھنا، جہاں جہاں کانٹرڈکشن آ رہا ہے، جہاں جہاں پر جو ہے اختلاف آ رہا ہے، پہلے بولنا بھائی صاحب آپ اپنے اختلافات کو پہلے دور کر لیجئے. اس کے بعد کوئی ایک اسٹوری پکی بنائیے. جب نماز تحفے میں ملی تو موسیٰ علیہ السلام نماز کیسا پڑھ رہے تھے؟ پھر جو قرآن میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ نماز پڑھتا تھا، مریم نماز پڑھتی تھی، اور آل عمران کی بیوی نماز میں تھی، زکریا نماز پڑھے، وہ ابراہیم نماز قائم کرے، وہاں مکہ بنا، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی بننے سے پہلے بھی 2 فجر میں 2 عصر میں پڑھتے تھے، روزے بھی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نماز آدم سے شروع ہو گئی. پھر یہ نماز تحفے میں ملی، چلو دوبارہ ایک مرتبہ پھر ملی ہوں گی. بہت ساری باتیں ہیں بھائی، اللہ کی کتاب کے ہر معجزے سے ہم واقف ہیں، مانتے، قبول کر لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ بھی معلوم ہو گیا. خواب میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی دکھا سکتا ہے. آپ رسول اللہ کو پریکٹیکل باڈی سے لے کے جا کے دکھا کے لائے ہوں گے، آپ خواب میں دکھائے ہوں گے، بیٹھے بیٹھے ایک میموری چپ لا کے بلوٹوتھ سے جبرائیل ٹرانسفر کر کے گئے ہوں گے سوتے سوتے. تو پھر وہاں سے نکلے اتنا بڑا ایونٹ محمد رسول اللہ کی لائف کا، پوری کی پوری قرآن سے غائب کر دینا. بنی اسرائیل ایک سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من مسجد الحرام الی مسجد الاقصی، یہ یوسف آ گیا. اب بنی اسرائیل کون سے نمبر پہ بھائی صاحب؟ یہ ہے 17 نمبر پہ.
اب نحل آ گیا 16 نمبر پہ، یہ آ گئی آپ کی بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء بنی اسرائیل۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ دوسری آیت، وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اب آپ پوری صورت پڑھتے جائیے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، رائٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ کے سنا رہے ہیں، صحابہ اکرام اس کو یاد بھی کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں بھی، کریکشن بھی کروا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کریکشن کرا رہے ہیں جبرائیل کو۔ جہاں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے آپ نے پڑھا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بات وہاں سے شروع کرے، ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یا ایھا المنافقون، اے منافقو، یا اہل الکتاب یعنی یہود و نصارہ، یا ایھا النبی، یا پھر یا نبی کی بیویوں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے بات کرنے کا۔ یہاں اچانک جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، راتوں رات اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو سفر پہ لے گیا۔ یہ جبرائیل سنا رہے ہیں رسول اللہ کو، جیسا یہ بولے انا آتیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کاف آ گیا تو بس ہے، قل آ گیا تو بس ہے، وہاں نبی ہے ہمارے۔ یا ایھا النبی بولے تو نبی ہے، قل بولے تو نبی ہے، انا آتیناک بولے تو نبی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ الیک یا لک یا انت من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی بولنا تھا نا، پاک ہے وہ ذات، یا پھر یہ بولنا تھا یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، عبدہ کے بجائے محمد، من المسجد الحرام الی نبی بولنا چاہیے تھا۔ ایسی تمام باتیں قرآن میں موجود ہے، بولنا چاہیے تھا۔ میں استغفر اللہ یہ نہیں بول رہا ہوں، اللہ کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کا جو طریقہ ہے، جو عربی زبان کا طریقہ ہے، جو بات کرنے کا طریقہ ہے، آپ کسی سے متکلم مخاطب تو ہیں نا، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، اسکول میں جا رہا ہوں، تو آپ بات کو کہیں نہ کہیں سے تو شروع کریں گے نا۔ اچانک آ کے جبرائیل محمد الرسول اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اپنے ایک بندے کو لے کے گیا اور محمد کو سنا رہے ہیں۔ کامن سینس ہے تھوڑا بہت۔ اچھا پھر بنی اسرائیل ہے، کہاں نازل ہوئی یہ صورت؟ مکے میں۔ بات کس سے شروع ہو رہی ہے؟ ایک بندہ کا ذکر ہو رہا ہے، فوراً دوسری آیت میں آتینا موسیٰ الکتاب، یعنی بلائے، نشانیاں دیا ہے اور کتاب دے دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ میں ڈھونڈ کے نکال رہا ہوں آیتوں کے ساتھ۔ موسیٰ پیدا ہوئے مصر میں، ٹوکری میں ڈال کے پھینکے، انہیں بولا بچوں کو مار دو، جو بچہ بھی پیدا ہوگا وہ فرعون کا قاتل رہے گا۔ سارے بچوں کو جو ہے مار دے رہے تھے، وہ چھپا کے عورت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ٹوکری میں ڈالو، بھیج دو۔ سورہ طٰہٰ نکالیے آپ، دنیا بھر کے موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مرتبہ ذکر ہے، سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے قرآن میں۔ بڑے ہوئے وہ، پھر واپس وہ ٹوکری واپس پلٹ کے آ گئی، وہ نوکرانی اٹھائی وہاں سے لے کے آئی، یہ ہوا، بڑے ہوئے۔ اس کے بعد فرعون کے گھر میں پلے بڑے، وہاں سے مرڈر کرے، بھاگ گئے وہاں سے چھوڑ کے، مصر چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ کہیں جا کے بس گئے۔ پھر واپس آ رہے تھے، وہ راستے میں تھا اور یہ تھا، وہ کنویں پہ رکے، وہ بچیاں تھے، وہ پھر کیا نام تھا ان کا، شادی ہوئی راستے میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے، اور پھر فیملی کو لے کر وہاں 10 سال کام کرے۔ راستے میں نکلے، فجیرہ امارات وادی طویٰ میں ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے، اور نبوت ملی آگ کے پاس، اور فرعون کے پاس جاؤ بولے اللہ تعالیٰ اور دعوت دو بولے۔ پھر واپس مصر میں گئے، پھر سمندر کو پھاڑے، فرعون ڈوب گیا، آپ نکل گئے۔
اس کے بعد کوہ طور پر جبرائیل سے ملاقات ہوئی راستے میں، اور پھر طٰہٰ کی وہ 86، یہ 85 جانے کے بعد کیا کیا ہوا، یہ ساری باتیں آپ کو پوری مل جائیں گی. میں انشاءاللہ پوری بک چھپاؤں گا انشاءاللہ، ایک ایک واقعہ قرآن کی آیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. ایک ترتیب تو قرآن کی بنے گی، ایک ترتیب میں پیدائش سے بناؤں گا، وہ کہاں پیدا ہوئے، کیسا ہوا، ٹوکری کا واقعہ، یہ واقعہ، مرڈر کیسا کرے، وہ سب لکھا ہوا ہے اس میں. مانیں گے ہم جو بات اس سے ملتی ہوئی ہے. اگر کوئی قرآن میں نص ملتی ہے تو وہ حدیث کو بھی مانیں گے، وہ روایت کو بھی مانیں گے. چلیے، تو پھر جب جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ وہاں قرآن میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو زندگی میں ہر مرتبہ ہر نبی کے ماننے والوں پہ ان کے اوقات کے حساب سے فرض کر دی گئی تھی. کتاباً موقوتا، وہ فرض کر دی گئی ہے. پورے مومنین، جب سے پوری دنیا بنی نماز موجود ہے، روزے موجود ہے، کما لعلکم تتقون، چیریٹی موجود ہے، زکوٰۃ کا نام دیا گیا اس کو، تزکیہ، پیوریفیکیشن پیسوں کا. چلیے، وہ ڈکشنری لے کے کام کرنے والے الگ ہیں. قربانی، آدم اور آدم کے دونوں بیٹوں کی قربانی موجود ہے. ابراہیم کے دور سے باضابطہ اپنے بیٹے کی قربانی کا ایک سسٹم بنا کے ایک شریعت بنائی گئی. تو حج کیا ہے؟ شریعت کا حصہ ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ سب شریعت کے حصے ہیں. دین کیا ہے؟ وہ ٹریننگ لے کے چلنا ہے. تو پھر آپ یہاں سے یہ بول رہے ہیں کہ تحفے میں نماز ملی، پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، پورے انبیاء آ کے انتظار کر رہے تھے. پھر یہ بول رہے ہیں آپ کے سب سے فاسٹسٹ سواری براق کی ہے، بستر بھی گرم تھا، واپس آئے تک زنجیر بھی ہل رہی تھی دروازے کی. کون سا کارپینٹر بنایا تھا نہیں معلوم، وہ چین ڈال کے لاک واک کرنے کا سسٹم. ہم تو یہ دیکھیں، ابھی بھی ہمارے زمانے میں، پرانے دور میں، ابھی بھی گاؤں میں اندر سے ایک بڑی لکڑی ڈال دیتے تھے. باہر سے کچھ کرنا رہتا تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے جاتے تھے، جانور چھوڑ کے جاتے تھے، جو بھی ہے. تو پھر وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی. اتنا فاسٹسٹ ٹریولنگ جو ہے آپ کو سپورٹ دیا گیا، ٹرانسپورٹ دیا گیا. تو پھر ابھی یہاں راستے میں مصر میں موسیٰ اپنی خبر میں جو ہے اسرائیل میں یہ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. وہاں تمام انبیاء انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا میں تھے، پیچھے سے بھاگ گئے ان لوگوں سب وہابیوں کے جیسا، جا کے انہوں اپنے آسمان پہ، انہوں اپنے آسمان پہ، انہوں سب. اتنا بڑا ایونٹ، اتنا بڑا ایونٹ رسول اللہ کی زندگی کا قرآن میں نہیں لکھیں گے. اللہ تعالیٰ وضو کا ذکر لکھے، تیمم کا ذکر لکھے، پیشاب کا لکھے، موشن کا لکھے، منی کا ذکر لکھے، اور جو ہے آپ جمع کر کے آئے تو وضو کیسا کرنا، یہ کیسا کرنا، ہر چیز لکھے. معمولی بات ریپیٹ کرے، کئی مرتبہ ریپیٹ کر دیے. سوری، آج کا معاملہ ذرا تفصیل یہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے. میں کیا کروں، جس کو سننا ہے سنیں گے. بہت سارے لوگ بولتے آپ کا ویڈیو ختم ہو جاتا، آڈیو ختم ہو جاتا، ہمارا دل نہیں بھرتا، اور بولنا تھا. بہت ساری باتیں ہیں بھائی، پوری قرآن ہے سنانا، آپ لوگوں کو پوری قرآن سنانا ہے، لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا. یہ فالٹس کو دور کرتے کرتے ٹائم نکل جا رہا ہے. خیر، بہرحال پھر وہاں جانے کے بعد کتنی بڑی بے عزتی ہے، کتنی بڑی شرم کی بات ہے. 50 نمازیں ملی اور ایسا ہوا. پھر موسیٰ یہ بولے جاؤ کم کرا کے آؤ، جاؤ کم، یعنی اللہ اپنے فیصلے بدل رہا ہے. مائی گڈنس. پھر آخری میں آواز آ رہی پیچھے سے، محمد یہ 5 نمازاں بھی تمہارے فالوورس اگر پڑھ لیے نا تو ان لوگوں کو بولو 50 کا ثواب دوں گا. اس کو گھما پھرا کے پھر 50 بنانے کی کوشش کرے. 2 سنت 2 نفل، 4 سنت 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر اشراق، پھر یہ وہ کیسا بھی کر کے 48 وہ بنا دیے. 2 رکعت یہ بنا کے، وطر بنا کے کر کے کمپلیٹ کرے. وہ جھوٹ کو ثابت کرنا ہے. وہ کب بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کب کرے. نماز آپ لوگوں کو سسٹمیٹک جبرائیل آ کے کب سکھائے، کیا ہوا. اتنا جھوٹ ڈالے، اتنا جھوٹ، سب ماننے کو تیار ہے. اس کے بعد
آج کی رات آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ گھومنے پھرنے والے ہیں؟ راستے میں لڑکیوں کو چھیڑنے والے ہیں؟ کیا کیا کرنے والے ہیں؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے. یہ رات جاگ لو، سارے اگلے پچھلے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک دن کا روزہ رہ لو، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر اس طرح کے بڑے بڑے آفرز آپ لگاتے رہے تو پھر تو بھائی بہت مشکل ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے دنیا میں اتنا فساد ہے، اتنا گناہ ہے. قرآن موجود ہونے کے باوجود بھی اب بیکار ہو گئی بول کے لوگ جلا دے رہے ہیں، مردوں پہ پڑھ کے بخش دے رہے ہیں. بیکار ہے، عمل کرنے کی کتاب نہیں ہے. میں اور کیا بولوں میرے بھائی، بہت ساری باتیں لکھ کے رکھا تھا میں. دین مکمل ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا، سب ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے وہ پھر، اور پہلی ہی آیت میں اور آخری آیت پڑھی آپ، کیا زبردست آیت ہے، پڑھ لیجئے پورا. اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.